صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا مولا الثقلین۔ رونق محفل جملہ احباب ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و شان کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اسی پچھلے جمعۃ المبارک کی بات کو تھوڑا مزید آگے بڑھائیں گے کہ اللہ کریم اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ شریف پڑھ لو، اسلام کے دائرہ میں آ جاؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ باقی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، میرے نبی کی ذات پہ ایمان لائے ہیں، صحابہ بن جانے کا، صحابیت کا شرف پا چکے ہیں، تم بھی بارگاہ مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ۔ قالو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان لوگوں جیسا ایمان لائیں جیسا یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بے وقوف اور سفیہ کہنے والے خود بے عقل ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ عقل، محبت، عشق، ان باتوں کی رمز اور حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی اسی آیت طیبہ کو عنوان بنا کر میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج ایک بڑی معروف بات جس کو 20 بار بیان کیا گیا ہے آپ کو پھر سنانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ عشق و محبت میں اس مقام پہ فائز تھے کہ وہ افراد جن کی نگاہ فقط ظاہر پر ہوتی ہے وہ تو ان کو دانشور بھی نہیں سمجھتے تھے، صاحبان عقل بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو ان کو کہتے تھے یہ تو مجنون ہے، یہ تو عقل سے عاری ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کے اس مقام پہ فائز تھے، گویا ظاہر بین لوگ انہیں سفیہ کہتے تھے۔ بڑی معروف حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کتاب الشروط میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں، بڑی معروف حدیث پاک کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ کے مقام پہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان سفراء میں وہ شامل تھا، ان سفیروں میں اس کا نام آتا ہے جو حدیبیہ کے مقام پہ بارگاہ رسالت میں آتے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کر رہے تھے۔ ان میں عروہ بن مسعود ثقفی بھی حدیبیہ کے مقام پہ آیا اور جو کچھ اس نے یہاں پہ دیکھا یہی بات جا کر اس نے قریش مکہ کو اور جملہ کفار کو اس نے خانہ کعبہ میں مکہ المکرمہ میں سنائی، اور یہاں اس نے جو کچھ دیکھا اس کو وہاں بیان کرنے کے بعد ساتھ اس چیز کو اس نے بیان کیا کہ واللہ ان سے لڑنا ہم نہیں جیت پائیں گے، ہم نہیں کامیاب ہوں گے۔ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق و محبت میں جس درجے اور جس مقام پہ فائز ہے یقیناً ہم کبھی بھی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے جو باتیں بیان کی ان میں سے چند باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
تو وہ کہنے لگا وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی، کہنے لگا میں وفود کی شکل میں پہلے بھی کئی بادشاہوں کو مل چکا ہوں، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، سلاطین وقت تھے، اس کا اس نے نام بھی لیا کہ میں قیصر کے پاس گیا ہوں، قیصر روم سے میں نے ملاقات کی ہے، کسرا ایران کے پاس میں گیا ہوں، اس سے بھی میں نے نشست کی ہے، میرا ایک وفد، اس کے ساتھ بھی ہم مذاکرات کے لیے، کلام کرنے، بات کرنے کے لیے گئے، حتیٰ کہ وہ نجاشی بادشاہ جو کہ یمن کے بادشاہ بنتے تھے، تو ان کا یہ لقب ہے، تو میں ان کے پاس بھی گیا، میں بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس ملاقات کے لیے گیا ہوں، اور بڑے بڑے حاکمین وقت کی میں نے صحبت اختیار کی ہے، لیکن واللہ لقد وفدت علی الملوک، ان بادشاہوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے خدا کی قسم میں بڑے بڑے ملوک اور بادشاہوں کو ملا ہوں، لیکن واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کی ذات کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کو ملا ہوں، صاحبان عزت سے ملا ہوں، صاحبان مقام سے ملا ہوں، بہت بڑے بڑے نام اس نے گنوا دیے، میں تو قیصر سے مل کے آیا ہوں، کسرا ایران کی ملاقات کی ہے، اور نجاشی بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں، بہت بڑے بڑے جو دنیا عالم کے بڑے بڑے نام ہیں، میں نے ان سے ملاقات کی، لہذا خدا کی قسم ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے غلام اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی غلامان محمد مصطفیٰ اپنے سرکار کی کرتے ہیں، جتنا ادب، جتنی تعظیم، جتنا احترام، جتنی محبت اور جتنا پیار غلامان محمد مصطفیٰ اپنے آقا کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، مجھے خدا کی قسم میں بڑے بڑے سلاطین عالم سے مل چکا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی تعظیم کوئی کسی کی نہیں کرتا، کسی حاکم وقت کو اتنا پیار نہیں ملا، اتنی تعظیم نہیں ملی جتنا پیار غلامان محمد مصطفیٰ اپنے آقا سے رکھتے ہیں، اور جتنی تعظیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے پیارے محبوب کی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس نے دلیل کے طور پر چند باتیں بیان کی، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تعظیم، محبت، عشق اور پیار میں غلامان مصطفیٰ کس درجے پہ فائز ہیں۔ وہ کہنے لگا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، میں دیکھ رہا تھا، ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا، عروہ بن مسعود ثقفی، ابھی تک وہ اس کا جو بیانیہ ہے وہ کسی صحابی کا نہیں ہے، یہ بیانیہ اس کا کسی محب کا نہیں ہے، یہ اس کا بیانیہ ایز اے غیر مسلم ہے، اس کا یہ بیانیہ اس وقت ہے جب اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، ابھی تک اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی اختیار نہیں کی، یہ اس وقت کا بیان ہے کہ جب وہ میرے نبی کو مانتا بھی نہیں، وہ کہتا مجھے خدا کی قسم، ہر جملے سے پہلے اس نے قسم اٹھائی اور اپنی بات کو پختہ کیا کہ مجھے اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے منہ مبارک سے کوئی لعاب مبارک یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک اپنے مبارک منہ سے نکالنے لگتے تو الا وقعت فی کف رجل منہم، تعظیم، ادب، محبت، عشق کا یہ عالم تھا کہ سرکار کے منہ مبارک کے وہ مبارک ذرات وہ نیچے نہیں جاتے تھے، کسی نہ کسی غلام کے ہاتھ پہ جاتے تھے۔
کسی نہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک سے لعاب نکال رہے ہیں، اپنے منہ مبارک سے تھوک مبارک کے ذرات بار میں لے کر کیا کرتا تھا، اب ان کو بتا رہا ہے، کفار قریش کو خبر دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہاتھ میں تو لعاب لے لیا، تھوک مبارک سرکار کی اس نے ہاتھ میں لے لی، اب کیا کرتا تھا، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اب اس تھوک مبارک منہ مبارک کے ذرات کو اب وہ اپنے چہرے پہ ملتا تھا، اپنے بدن پہ ملتا تھا۔ اور یہاں بتانا یہ چاہتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ تعظیم اور محبت، ادب، عشق کے اس درجے پہ فائز ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے وہ ذرات جو عموماً باہر پھینکے جاتے ہیں ان کی اس درجے پہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و محبت کی میں آپ کو اور کیا مثال دوں کہ سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عشق کے عالم پہ، محبت کے اس عالم پہ فائز تھے کہ سرکار تاجدار کائنات کی تھوک مبارک کو بھی منہ پہ مل رہے تھے، بدن پہ مل رہے تھے۔ وہ بات بیان کر رہا تھا اور ساتھ ہی کہنے لگا، اور تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، انہوں نے جب اپنا ناک مبارک صاف کیا، اب ناک مبارک کے جو ذرات باہر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ذرات بھی کسی نے ہاتھ پہ لے لیے۔ تعظیم ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا یہ محبت عقل سے بالا تر، یہ پیار عقل سے بالا تر، کہ عموماً آپ نے پڑھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے یا نہ تھوکو، یہاں پر تھوکنا منع ہے، تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، ان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے باقی جگہوں پہ نہیں پھینکی جاتی اور اس کے اچھے اثرات نہیں ہوتے، لیکن یہ عام لوگوں کی تھوک ہے۔ لیکن جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک لعاب ہے، اس کا تو عالم یہ ہے کہ وہ سراپا شفا ہے۔ کئی باتیں آپ نے اس پہ سنی ہے نا جی، کہ غزوہ خیبر تھا، حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں علیل تھیں، آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اپنے مبارک دہن سے لعاب مبارک نکالا، ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھوں کو اللہ نے ایسی روشنی دی، ایسی اللہ نے علالت دور کی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں پھر کبھی علالت بنی نہیں، کبھی نہیں آنکھیں میری دکھی۔ ایک بڑی پیاری بات یہاں آپ کو سرکار کے لعاب کی سناتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی 2-3 ازواج تھیں، ابھی تو میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، بڑے معروف یہ صحابی ہیں۔ وہ 2-3 ان کی بیویاں تھیں، اچھی سے اچھی خوشبو منگاتی، بہت اچھی خوشبو لیتی لگاتی اپنے شوہر کے لیے، بہت اچھی خوشبو، لیکن جب ان کے پاس جاتی ان کے شوہر کی خوشبو غالب آ جاتی، بڑی اچھی خوشبو ہوتی۔ انہوں نے بڑا کمپیٹ کیا، بڑا مقابلہ کیا، بہت اچھی سے اچھی خوشبوئیں منگائیں، عطر منگائے اس زمانے کے، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں منگائیں تاکہ ایک بار اس سے جیتیں، اس کی خوشبو کا مقابلہ کریں۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب بھی پاس آتی شوہر کی خوشبو غالب آ جاتی، ان کی خوشبو گویا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی نے لگائی ہے کہ نہیں۔ آخر بیویوں نے ایک دن کہہ دیا کہ تو کون سی خوشبو لگاتا ہے، ہم نے بڑی محنت کر لی، بڑی محنت کی، اچھی سے اچھی قیمتی سے قیمتی خوشبوئیں منگا لی کہ تاکہ ان خوشبوؤں کو لگا کر تیری خوشبو سے مقابلہ کر سکے، لیکن یہ تو بتا تو کون سی خوشبو لگاتا ہے۔ انہوں نے جب بات کی تو بیویاں حیران ہو گئی، انہوں نے کہا میں تو لگاتا ہی کوئی نہیں۔ اب بیویوں میں حیرانی، انہوں نے کہا خوشبو تو بڑی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے سمجھنے میں آتی نہیں ہے کہ تو خوشبو نہیں لگاتا، اتنی اعلیٰ تو خوشبو استعمال کرتا ہے، اتنی اعلیٰ کہ ہم بڑی سے بڑی پیاری خوشبوئیں لگا کر بھی تیری خوشبو کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، اور تو کہتا ہے میں نے خوشبو بھی کبھی نہیں لگائی۔
انہوں نے کہا واقعہ میں نے کبھی نہیں لگائی، میں نے کبھی نہیں لگائی۔ انہوں نے کہا کبھی تو نے خوشبو نہیں لگائی تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جب میں چھوٹا تھا، اپنا واقعہ سنایا کہ میں معطر کیسے ہو گیا، مجھ سے خوشبوؤں کے یہ حلے کیوں اٹھتے ہیں کہ میری خوشبو کا تم نے بڑا مقابلہ کرنا چاہا، کیوں نہیں کر پا رہی؟ گویا میری خوشبو بے مثل خوشبو بنی کھڑی ہے، یہ کیسے ہے؟ اس نے کہا اصل میں جب میں چھوٹا تھا مجھے ایک پھوڑا نکل آیا، ایسا پھوڑا نکلا جو بڑا خراب پھوڑا جیسے کہتے ہیں، وہ پھوڑا بڑا خراب تھا اور عجیب، میری طبیعت بڑی بے قراری، طبیعت میں بڑی بے چینی، میرے والد بزرگوار مجھے لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کیا حضور میرا یہ بیٹا ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، یہ بڑا عجیب سا پھوڑا نکلا ہوا ہے، میرے آقا کرم فرما دیں، اس کے اوپر کوئی مہربانی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ تاجدار کائنات نے اپنے منہ مبارک سے تھوڑا سا لعاب لیا تھا، مختصر سا اپنے منہ مبارک سے لعاب لیا، میرے پھوڑے پہ لگایا، پھوڑے کو تو اللہ نے شفا دے ہی دی، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایسی وہاں سے خوشبو عطا کی کہ دنیا کی تم کہہ رہی ہو نا کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ یہ میرے سرکار کے لعاب پاک کا کمال۔ وہ بڑا معروف واقعہ ہے، ایک شخص آ گیا حضور، کنواں کھدوایا ہے بڑی جہد مسلسل کے ساتھ، پتھریلی زمین، پکی زمین، وہاں پہ تو ایک بور کرنا آج کی مشینری میں مشکل ہے، اس وقت تو ہاتھوں سے یہ کام ہوتا تھا، بڑی محنت کی، آقا کنواں کھدوایا ہے لیکن پانی کڑوا ہے، بالکل پینے کے قابل نہیں، جانے کائنات کرم ہی فرما دے، میرے آقا مہربانی فرما دے۔ اب میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی معیت میں اٹھے اور اس کنویں کی جانب سفر کیا۔ میں یہاں پہ تھوڑا اگر منظر کشی کروں اس بات کی تو گویا یوں کروں گا کہ کنویں نے پانی اس کا کڑوا نکلا، گویا کنواں بھی چاہتا تھا کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا تو میں میٹھا اور مٹھاس دوں گا، میٹھا ہوں گا، نہیں بھی میں نے نہیں میٹھا ہونا، سرکار کو لے آؤ میٹھا ہو جاؤں گا۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلے، اپنے مبارک کاشانہ مبارک سے مسجد نبوی سے کنویں کی جانب سفر کیا۔ وہ جب سرکار کنویں کے پاس کھڑے ہوں گے، کنویں نے کہا ہوگا حضور اگر آپ کے اشارے ہو گئے ہیں تو میٹھا تو ہو جاؤں گا، لیکن اگر اپنا لعاب دے دیں تو کمال ہو، اگر اپنے لعاب سے مہربانی فرما دیں اور میرے اندر اپنے لعاب کے ذرات ڈال دیں، کمال عنایت ہوگی۔ تاجدار کائنات نے جو ہی اپنا لعاب مبارک مختصر سا اس کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں کو وہ مٹھاس عطا کی، وہ مٹھاس عطا کی کہ جس مٹھاس کا دنیا کے گویا باقی کنویں مقابلہ نہ کر پائے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں آخر عشق و محبت کے اس درجے پہ غلامان مصطفیٰ فائز تھے، کیوں نہیں ڈال رہے تھے یہ سرکار کے لعاب مبارک کے ذرات زمین پہ؟ انہیں پتا تھا یہ ذرات تاجدار کائنات کے لعاب پاک کے وہ ذرات ہیں کہ جہاں لگ جائیں مہربانی ہو جائے گی، اللہ کا کرم ہو جائے۔ اس لیے وہ کہنے لگا واللہ ان تنخم نقابہ الا وقت فی کف رجل منہم، آپ جب اپنا لعاب مبارک ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ زمین پہ نہیں پھینکتے، یہ زمین پہ نہیں گرتا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ لعاب مبارک جب آتا ہے تو آپ کے کسی صحابی، آپ کے کسی غلام کے ہاتھوں میں، عقل کہتی ہے بڑے تو تعظیم اور بڑے ادب کے مراحل دیکھ چکا ہے، اور وہ کہنے لگا میں نے اس درجے کی تعظیم کبھی نہیں دیکھی۔ تعظیم دیکھی ہے لوگ سجدے میں گر گئے، تعظیم دیکھی ہے لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے، تعظیم دیکھی ہے میں نے سلاطین عالم کی، بڑا ادب دیکھا ہے میں نے، لیکن خدا کی
عزت و جلال کی قسم اس درجے کی تعظیم میں نے نہیں دیکھی کہ اس ہستی کی تھوک مبارک کو بھی زمین پہ نہ ڈالا جائے، اور پھر زمین پہ چلو نہ ڈالی جائے، اس کو چہرے پہ دنیا ملے۔ پھر اسی کے ساتھ اس نے مثال دی، اس نے کہا میں بیٹھا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے۔ اب منظر عجیب تھا، کادو یقتتلون علی وضوئہ، صحابہ کرام ادب، عشق، محبت، تعظیم میں اس درجے پہ فائز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کے مستعمل قطرات کو لینے کے لیے باہم قتال ہو رہا تھا، یعنی مقابلہ ہو رہا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ چھینا چپٹی ہو رہی تھی کہ یار یہ مجھے دے دو، یہ ذرہ مجھے دے دو، یہ پانی کا قطرہ مجھے دے دو۔ جس کو مل گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے چہرے پہ ملا۔ چہرے پہ کون سی چیز ملی جاتی ہے؟ چہرے پہ ہر چیز نہیں ملی جاتی، چہرے پہ ملنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ نور آ جائے، روشنی آ جائے، چہرہ اور دمک جائے، چہرہ اور پیارا بن جائے۔ آپ سارے میری بات کو سمجھ رہے ہیں، لہذا صحابہ کرام اس بات سے باخبر تھے کہ کائنات میں حقیقی نور انہی ذرات سے ملے گا جن کی نسبت تاجدار کائنات سے ہوگی۔